السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آپ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ پانچوں وقت کی نماز کی ویڈیو ہم الگ الگ پارٹ میں اپلوڈ کریں۔ تو پچھلی ویڈیو ہم فجر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس ٹاپک پر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اب اس ویڈیو کو ہم ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے اس ٹاپک پر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ظہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے دوپہر 12:30 بجے کے بعد، یعنی زوال کے وقت کے بعد سے لے کے عصر کی اذان ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک ہی رہتا ہے۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعت ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل۔ یہ 12 رکعت ظہر کی نماز میں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کو ادا کرنے سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا اور جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا صحیح طریقے سے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وضو کرنے میں کوئی کوتاہی ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے وضو کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ وضو سیکھنا چاہتے ہیں، وضو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، تو وہ آپ ہمارے اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے وضو کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں 4 رکعت فرض، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت سنت اور سب سے آخر میں 2 رکعت نفل۔ 4 رکعت سنت کو ادا کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک بات پر غور کر لیتے ہیں کہ نماز کو پڑھنے کے لیے خواتین بہنیں اپنے طریقے سے نماز ادا کریں اور مرد حضرات اپنے طریقے سے نماز ادا کریں۔ اگر خواتین بہنوں کو اپنی نماز میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، آپ ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور آپ خواتین بہنوں کے لیے نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی جان سکتی ہیں۔ یہی مرد حضرات کے لیے ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور مرد حضرات کے لیے جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ایک بار آپ ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم 4 رکعت سنت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ دوستو، 4 رکعت سنت کے لیے جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے لیے دل میں ارادہ کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ زبان سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیت اس طرح سے کریں: نیت کی میں نے 4 رکعت سنت، وقت ظہر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں آپ تعوذ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک، یعنی آخر تک پڑھ کر آمین کہہ دیں۔ اس کے بعد میں آپ کوئی سورہ پڑھیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آخر تک پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی تسبیح ادا کریں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو ثنا تعوذ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں تسمیہ سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک پڑھیں اور آمین بھی کہہ دیں۔ پھر اس کے بعد والی کوئی سورہ پڑھیں۔ جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں لإلاف قریش اس والی سورت کو پڑھیں۔ اس سورت پڑھنے کے بعد میں رکوع کریں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ ادا کریں۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں۔
پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد میں التحیات پڑھیں، اور التحیات اس طرح سے پڑھیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین پر پہنچ کر آپ اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھائیں اور کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اس انگلی کو بچھا لیں اور آگے پڑھیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پوری کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر تسمیہ سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت، اور پھر سورت پڑھنے کے بعد میں رکوع سجدہ کرنے کے بعد میں پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت کو پھر تیسری رکعت کی طرح پڑھیں گے، یعنی تسمیہ سے سٹارٹ کریں گے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور پھر رکوع کر کے اور سجدہ کر کے چوتھی رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ التحیات اس طرح سے پڑھیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین پر پہنچ کر اپنی شہادت والی انگلی اٹھائیں اور کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کو بچھا لیں، اور پھر واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر التحیات پوری کریں۔ التحیات کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی اس طرح سے پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد میں آپ دائیں جانب سلام پھیریں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب سلام پھیریں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو یہ آپ کی 4 رکعت سنت مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد میں ہم 4 رکعت فرض کے لیے نیت کریں گے۔ 4 رکعت فرض کو بھی اسی طرح سے ادا کیا جائے گا جس طرح سے ہم نے 4 رکعت سنت ادا کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں نیت بدلنی ہوگی، یعنی جہاں ہم نے نیت کی تھی 4 رکعت سنت کی، وہاں ہم نیت کر دیں گے 4 رکعت فرض، اور نیت صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ اگر دل میں ارادہ کر لیں کہ آپ 4 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد میں جس طرح سے ہم نے 4 رکعت سنت کے لیے نیت کر کے ہم نے نماز ادا کی ہے، اسی طرح سے ہم اس کو بھی ادا کریں گے۔ جب 4 رکعت فرض کی نیت کریں گے، پہلی رکعت میں ہم ثنا تعوذ تسمیہ، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھ کے پہلی رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں ہم جب کھڑے ہوں گے تو تسمیہ سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھ کے 2 رکعت مکمل کر لی۔ 2 رکعت مکمل کر کے جب ہم التحیات میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھنے کے بعد میں پھر ہم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں صرف تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورت نہیں پڑھنی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کو بھی تیسری رکعت کی طرح ہی پڑھنا ہے، یعنی تسمیہ سے شروع کرنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک پڑھ کے پھر رکوع سجدہ کر کے چوتھی رکعت کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں جس طرح سے ہم نے سنتوں میں چوتھی رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھی، التحیات کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھی، اس کے بعد میں دعائے معصورہ، اسی طرح سے فرض کی بھی 4 رکعت پڑھنے کے بعد میں جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو اسی طرح سے التحیات پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیمی کے بعد میں دعائے معصورہ، پھر اس کے بعد میں ہم سلام پھیر لیں گے۔ یہ ہمارے 4 رکعت فرض بھی مکمل ہوئے۔ 4 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد میں اب 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے لیے بھی 2 رکعت سنت کی نیت کریں اور 2 رکعت سنت کو اس طرح سے ادا کریں۔ جب آپ 2 رکعت نماز سنت کی نیت کر لیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ، پھر تسمیہ،
اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں تسمیہ اور پھر کوئی سورت۔ اسی طرح سے پھر آپ رکوع کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد میں دونوں سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں پھر تسمیہ سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب جب 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے تو یہاں پر اتحیات کے بعد میں درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ اب ہم نے جس طرح سے 2 رکعت سنت ادا کی ہے، اسی طرح سے ہمیں بالکل سیم یہی طریقہ رہے گا 2 رکعت نفل کا بھی۔ 2 رکعت نفل بھی اسی طرح سے ادا کرنے ہیں، لیکن ہمیں نیت صرف 2 رکعت نفل کی کرنی ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت نفل بھی ادا کر کے نمٹ جائیں تو اس کے بعد میں آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، دل سے معافی مانگیں، اللہ سے رحم اور کرم کی بھیک مانگیں، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو دوستو یہ تھا ظہر کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ۔ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ فجر کی نماز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ دوسری ویڈیو ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلی والی ویڈیو میں عصر کی نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں اس پر ہم ویڈیو بنانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح سے اپنا ساتھ بنائے رکھیں اور ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا سپورٹ بنائے رکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور یہ ویڈیو اپنے پاس تک تو بالکل نہ رکھیں، یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی نماز اس سے درست ہو سکتی ہو۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں بہت جلدی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔